ناظرین، آپ نے پچھلے سال خبروں میں سنا ہوگا کہ رچرڈ برنسن اور جیف بیزوس خلا میں جانے والے پہلے ارب پتی بن گئے ہیں۔ یہ انسانی تاریخ میں ایک نئے دور کے آغاز کا اعلان ہے، کیونکہ ماضی میں خلائی دوڑ کا مقابلہ صرف قوموں کے درمیان تھا، لیکن اب پرائیویٹ کمپنیاں میدان میں اترنے لگی ہیں۔ یہ اچانک تبدیلی کیوں، اور خلائی سفر اور انسان کے مستقبل کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔ ناظرین، خلا کی کمرشلائزیشن کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ 1962 میں USSR کی طرف سے پہلا مصنوعی سیارہ لانچ کیے جانے کے صرف 5 سال بعد پہلا کمرشل سیٹلائٹ ٹیلسٹار 1 کو AT&T کارپوریشن نے یورپ میں امریکی ٹیلی ویژن پروگراموں کو نشر کرنے کے لیے لانچ کیا تھا۔ اسے ناسا کے راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا تھا۔ 1975 میں آٹریک پہلی کمپنی بنی جس نے راکٹوں کے لیے متبادل پروپلشن سسٹم تیار کرنے کی کوشش کی، اور 1984 میں امریکی صدر رونلڈ ریگن نے کمرشل اسپیس لانچ ایکٹ پر دستخط کیے، جس کا مقصد پرائیویٹ کمپنیوں کی اسپیس ایکسپلوریشن کے لیے حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ ناظرین، مصنوعی سیارے یا سیٹلائٹس گزشتہ کئی سالوں سے ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو اسپیس پہلے ہی کمرشل سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے، اور آئندہ اس کے بغیر کاروبار کی کامیابی کا کوئی تصور نہیں رہے گا۔ مگر ان حالیہ خلائی پروازوں کی اہمیت یہ ہے کہ پرائیویٹ کمپنیوں کے بنائے گئے راکٹس میں پہلی بار عام افراد نے خلا تک کا سفر کیا ہے۔ یہ اسپیس ٹورزم کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اس کے اثرات کا جائزہ لینے سے پہلے ان کمپنیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو خلا میں سفر کرنے کے لیے اپنے راکٹ تیار کر رہی ہیں۔ ناظرین، خاص طور پر ہم ورجن گلیکٹک، بلیو اوریجن اور اسپیس ایکس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ورجن گلیکٹک کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ رچرڈ برنسن تھے جنہوں نے اپنے ہی راکٹ پر خلا میں اڑان بھرنے والے پہلے ارب پتی بننے کی دوڑ جیتی۔ برنسن نے یہ کام 2021 11 جولائی کو کیا تھا، لیکن دراصل ورجن گلیکٹک کی بنیاد بہت پہلے 2004 میں رکھی گئی تھی۔ برنسن کی کمپنی ورجن گروپ جب اسپیس ایکسپلوریشن کی اس دوڑ میں شامل ہوئی تو انہوں نے نوٹ کیا کہ ایک اور چھوٹی کمپنی اسکیلڈ کمپوزٹس اپنے راکٹ تیار کر رہی تھی، جسے اسپیس شپ 1 کہا جاتا تھا۔ برنسن نے اسکیلڈ کمپوزٹس تک رسائی حاصل کی اور انہیں راضی کیا کہ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو وہ اپنے خلائی جہاز صرف ورجن گروپ کو ہی بیچیں گے۔ برنسن کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، اور 4 اکتوبر 2004 کو اسپیس شپ 1 نے 112 کلومیٹر کی اونچائی پر پرواز کی اور بحفاظت زمین پر عملے کے ساتھ واپسی کی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ سرکاری طور پر بہت ساری ایجنسیاں خلا کو 100 کلومیٹر بلندی سے شروع ہونے والے مقام کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ اس لائن کو اسے بنانے والے شخص تھیوڈر وین کارمن کے نام پر کارمن لائن کہا جاتا ہے۔ تاہم ناسا کے مطابق خلا تقریباً 80 کلومیٹر کی بلندی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ اسکیلڈ کمپوزٹس اور ورجن گلیکٹک نے نئے خلائی جہازوں کا ایک پورا بیڑا بنانے کے لیے مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ ماڈل کا نام اسپیس شپ 2 رکھا گیا، اور اس میں اسکیلڈ کمپوزٹ ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرتے تھے اور ورجن گلیکٹک ابتدائی سرمایہ فراہم کر رہی تھی۔ انہوں نے مل کر اسپیس شپ کمپنی کی بنیاد رکھی، جس میں ورجن کے پاس 17% شیئر تھے، لیکن آخر کار یہ بڑھ کر 100% ہو گئے جب ورجن نے کمپنی کو مکمل طور پر خرید لیا۔ ناظرین، انہوں نے جو راکٹ ڈیزائن کیا اس کا ایک ہی مقصد تھا، اسپیس ٹورزم۔ ایسا کرنے کے لیے انہوں نے ایک دلچسپ طریقہ استعمال کیا کہ صرف ایک راکٹ بنانے کی بجائے انہوں نے دراصل اپنے اسپیس شپ 2 کو وائٹ نائٹ 2 نامی ایک خصوصی طیارے سے جوڑ دیا، جو اسپیس شپ 2 کو 15,000 میٹر کی بلندی تک لے گیا۔ اس کے بعد خلائی جہاز چھوڑا جاتا ہے اور اس کے راکٹ بوسٹر کو چلایا جاتا ہے، جو اسے صرف 8 سیکنڈ میں سپر سونک رفتار پر لے جاتا ہے۔ اسپیس شپ 2 پھر خلا کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے
اور یہ 80 کلومیٹر سے زیادہ بلندی تک پہنچ جاتا ہے، یعنی خلا کی ناسا کی تعریف کے مطابق مجموعی طور پر اس سفر میں تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ ناظرین، جب کسی گیند کو سیدھا ہوا میں اچھالا جائے تو کچھ دیر اوپر اٹھنے کے بعد یہ ایک ایسی توازن کی صورت میں ہوتی ہے جب یہ نہ اوپر جا رہی ہوتی ہے اور نہ ہی نیچے گر رہی ہوتی ہے۔ اسپیس شپ میں توازن کا یہ وقت تقریباً 5 منٹ تک رہتا ہے، جس کے بعد اسپیس شپ 2 زمین پر گرنا شروع کر دیتا ہے۔ سفر کے اس حصے میں بھی تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے، جس سے مجموعی طور پر یہ سفر 2 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ خلا میں جانے والے رچرڈ برینسن کی کامیابی کے بعد ورجن گلیکٹک اس سال کے اندر اندر عام مسافروں کو خلا میں پرواز کروانا شروع کر دے گی۔ اسپیس شپ 2 پر پرواز کے لیے ٹکٹ کی قیمتیں $2,50,000 سے زیادہ ہوں گی، اور زیادہ تر لوگوں کے لیے ظاہر ہے یہ بہت بڑی رقم ہے۔ تو اس پر اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ خلا میں اتنا پیسہ لگانے کی بجائے کیا پہلے زمین پر موجود مسائل کا حل زیادہ ضروری نہیں ہے؟ اور ناظرین، ایمیزون کے بانی جیف بیزوس نے اسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی خلائی کمپنی بلیو اوریجن بنائی۔ بیزوس کی ہمیشہ سے ہی خلا میں دلچسپی تھی۔ انہوں نے 18 سال کی عمر میں ایک انٹرویو میں زمین سے باہر خلائی مدار میں 2 سے 3 ملین لوگوں کے لیے خلائی ہوٹل، تفریحی پارک اور کالونیاں بنانے کی خواہش کا ذکر کیا تھا۔ تاہم بیزوس کے مطابق یہ صرف پیسہ کمانے کا ایک طریقہ نہیں تھا، بلکہ در حقیقت یہ زمین کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ انسانی آبادی کو کرۂ ارض سے ہٹا کر ماحول پر پڑنے والے دباؤ میں بھی کمی ہوگی۔ 2000 میں جب بیزوس ایمیزون کی کامیابی سے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کافی دولت مند ہو گئے تو بلیو اوریجن کا آغاز ہوا۔ تاہم ابتدا میں بیزوس نے اس منصوبے کو کافی حد تک خفیہ رکھا۔ اس نے عوامی طور پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ اس نے کمپنی کی بنیاد رکھی ہے، اور یہاں تک کہ 2003 میں جب اس نے ممکنہ لانچنگ سائٹ کے لیے زمین خریدنا شروع کی تو عوام کو حیرانی ہوئی، آخر وہ یہ زمین کس مقصد کے لیے چاہتے ہیں۔ ورجن گلیکٹک کے برعکس بلیو اوریجن نے تقریباً 1 دہائی تک زیادہ عوامی شور نہیں کیا۔ اس نے 2009 میں ناسا سے ایک معاہدہ کیا اور اس نے تیار ہونے والے راکٹ کی پیش رفت پر ایک موٹی رپورٹ شائع کی، لیکن یہ 2015 تک نہیں تھا کہ اس نے اپنے منصوبے کے بارے میں زیادہ کھل کر بات کرنا شروع کی۔ بلیو اوریجن کا پہلا کمرشل راکٹ نیو شیپرڈ، جو خلا میں جانے والے پہلے امریکی ایلن شیپرڈ کے نام پر رکھا گیا تھا، ایک سیاحتی راکٹ تھا، لیکن بیزوس نے تقریروں میں واضح کیا کہ وہ وہاں رکنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ان کے ذہن میں تو یہ صرف شروعات تھی۔ 2016 میں بیزوس نے ایک تقریر کی جہاں انہوں نے خلائی صنعت کا موازنہ اب کی ایویشن انڈسٹری سے کیا، جبکہ ابتدا میں لوگ صرف ہوائی سفر کا ایڈونچر ایکسپیرینس کرنا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے انڈسٹری کو پھلنے پھولنے اور ترقی کرنے کا موقع ملا۔ اگرچہ خلائی سفر آج بھی مہنگا ہے، مگر امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ اور سستا ہو جائے گا۔ بیزوس کا راکٹ نیو شیپرڈ برینسن سے ڈیزائن میں تھوڑا مختلف ہے۔ اس میں ایک زیادہ معیاری تھرسٹر ہے جو ایک آبزرویشنل پوڈ کو آسمان تک لے جاتا ہے، جو بعد میں پھر راکٹ سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ اسپیس شپ 2 سے اونچا جاتا ہے اور کارمن لائن کو تقریباً 107 کلومیٹر کی اونچائی تک عبور کرتا ہے۔ یہ بہت تیزی سے سفر کرتا ہے اور پورا سفر ٹیک آف سے لے کر لینڈنگ تک صرف 11 منٹ میں مکمل ہو جائے گا، جبکہ ورجن گلیکٹک میں یہی سفر 2 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹکٹوں کی قیمت اسی حساب سے زیادہ ہوگی۔ اگرچہ 107 کلومیٹر تک اور کارمن لائن ہے، یعنی اس سے آگے خلا ہے، مگر بلیو اوریجن چاند پر جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ بیزوس کے بیان کردہ منصوبے کے مطابق ہے، جہاں خلا میں انسانی آبادیاں بسانے کا پلان ہے۔ بیزوس کے مطابق ایک دن آئے گا کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد خلا میں رہائش پذیر ہوگی، اگرچہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا ان کی زندگی میں ممکن نہیں ہوگا۔ تاہم ناظرین، ہمارے اگلے ارب پتی کی نظریں ایک اور منصوبے پر ہیں۔ ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس باقی 2 سے تھوڑی مختلف ہے۔ ورجن گلیکٹک اور بلیو اوریجن اسپیس ٹورزم پر فوکس کرتے ہیں، جبکہ اسپیس ایکس کمرشل منصوبوں پر زیادہ توجہ ہے۔ 2002 میں اس کے قیام کے بعد سے اسپیس ایکس نے مارکیٹ پر غلبہ حاصل کر لیا ہے
और सेटेलाइट्स को खला में भेजने के आधे से ज़्यादा मुआहदे किए हैं। इस कामयाबी की एक बड़ी वजह यह है कि इसका रॉकेट फैल्कन 9 दोबारा काबिल इस्तेमाल है। इसी वजह से सफ़र के अखराजात में ज़बरदस्त कमी आती है। इसके थ्रस्टर्स इतने ताकतवर हैं कि इसे मदार में ले जा सकें, और इसमें दोबारा इस्तेमाल के काबिल कार्गो कैप्सूल है जिसका नाम ड्रैगन है। फैल्कन 9 5500 किलोग्राम वज़न को मदार में ले जाने के काबिल है। इससे ज़्यादा भी ले जाया जा सकता है, मगर फिर वो रॉकेट दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। सामान की नकलो हमल की ये सलाहियत स्पेस एक्स के मुस्तकबिल के मुमकिना मंसूबों की निशानदही करती है, यानी आइंदा खला में सामान की नकलो हरकत के लिए इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि एलोन मस्क ने हमेशा कहा है कि वो एक दिन मरीख पर एक कॉलोनी देखने का इरादा रखते हैं, और 2001 में उनकी कंपनी ने ऐसे ग्रीन हाउसेस का तस्वर पेश किया था जो मरीख पर पौधे उगाएंगे। इस तरह की किसी भी कॉलोनी को बिलाशुबा ज़मीन से सप्लाई की ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पर उसके इब्तदाई दिनों में, क्योंकि ज़रूरी सामान और अमले को वहाँ मुंतकिल करने की ज़रूरत होगी। कोई भी कंपनी जिसके पास ज़मीन और मरीख के दरमियान भारी वज़न की नकलो हमल की सलाहियत है, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की बेहतरीन पोजीशन में होगी। 2001 में मस्क ने ऐसे रॉकेट ख़रीदने की कोशिश की जो मरीख तक सप्लाई हासिल करने का अमल शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसने महसूस किया कि इसे खुद बनाना सस्ता होगा। लिहाजा स्पेस एक्स की कामयाबी की बदौलत, जिसकी कीमत फ़िलहाल $74 बिलियन है, मस्क ने इस ख्वाब को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी फ़ंड्स हासिल कर लिए हैं। स्पेस एक्स रॉकेट की एक नई लाइन तैयार कर रहा है जिसे स्टारशिप के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में उन्हें उम्मीद है कि वो चांद पर जा सकेगा और बाद में वहाँ ईंधन भरने और वापस परवाज़ करने से पहले 100 टन मरीख पर ले जा सकेगा। ये एक नाकाबिले यकीन कामयाबी होगी, और अगरचे मरीख तक सफ़र करने में तकरीबन 6 माह लगते हैं, लेकिन ये सुर्ख सैयारे को बनी नौ इंसान के लिए कहीं ज़्यादा काबिल रसाई बना देगा। अगरचे अभी भी इनमें से कुछ टारगेट्स का हसूल बहुत दूर है, मगर तरक्की की रफ्तार देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इंसान अपने बनाए गए रॉकेट्स में खला के किनारों तक सफ़र कर रहा होगा। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।